جی ہیلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے میزائل، شاہین میزائل جو ہے وہ ایران کو دے رہا ہے. کیا پاکستان واقعی شاہین میزائل ایران کو دے رہا ہے تاکہ وہ اسرائیل پہ جو ہے وہ حملے کر سکیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے، تھوڑے دن، ہفتہ 10 دن پہلے، اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک ونگ کے ہیڈ تھے، ان کو اسرائیل نے ایران کی IRGC کے کمپاؤنڈ کے اندر قتل کر دیا. اور اس کمپاؤنڈ کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کے روم کے اندر بام لگا ہوا تھا جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہاں پہ IRGC ایرانی فورس کو بھی، انٹیلیجنس کو بھی پتہ نہیں چلا. تو لوگوں نے اب بڑے کویسچن مارک لگانے شروع کر دیے ہیں کہ یہ کیسی IRGC ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کیسی فوج ہے کہ اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹنر ہے، جو اس کا سب سے امپورٹنٹ حماس جو کہ اسرائیل سے لڑ رہی ہے، اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے تو یہ کسی اور کو کیا پروٹیکٹ کریں گے. خیر اینی ہاؤ، اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کیا شاہین جو میزائل ہے، شاہین 3 اسے بولتے ہیں، کیا اس کو دینے چاہ رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک اسرائیل کی اخبار ہے، یروشلم پوسٹ. اس نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ دے سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ اس کے میزائل اتنی دور جا سکتے ہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے. میں اس کو تھوڑا اور ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو اسلامک بوم بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے زیادہ کہا جاتا تھا، اب نہیں کہا جاتا. دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ ماضی میں مجھے یاد ہے کہ آپ 70-80 کی دہائی میں چلے جائیں، 60s 50s پہ چلے جائیں، تو اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ جو ہمارے جو اسلامی جماعتیں ہوتی تھی وہ حکومت کو بڑا پریشرائز کرتی تھی. اور وہ حکومت کو اتنا زیادہ پریشرائز کرتی تھی کہ حکومت جو ہے اس کو وہ کہتی تھی کہ تم لوگ جو ہے اسرائیل کو اپنی ڈیفنس پالیسی میں لے کے آؤ. مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے اندر جو جماعت اسلامی کے ایک پروفیسر خورشید ہوا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کو جو نیوکلیر ویپن ہے، جو اپنی دفاعی پالیسی ہے اس میں اسرائیل کو شامل کرنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ سڑکوں کے اوپر جو میئرمنٹس لکھی ہوتی ہیں کہ فلاں شہر کتنا دور ہے، فلاں شہر کتنا دور ہے، تو یروشلم کے بارے میں بھی لکھا جاتا تھا کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ریاست تھا. اسلامی ریاست کے نام اسلام کے نام سے بنا تھا. تو وہ ایک ساری کی ساری جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ایلیٹ کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، فوج کے اندر، سیاستدانوں کے اندر تھا اس وقت. لیکن وہ آہستہ آہستہ چیزیں بدلتی گئیں. بہرحال پاکستان جو ہے، ایسی ذری بات ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ویپنز ہیں یا میزائل پروگرام ہے، دس از ناٹ فار ہائر. یہ تو نہیں ہے کہ بندہ آئے جی 1 ارب ڈالر دیں اور میزائل لے جائیں، $500 ملین دیں موبائل لے جائیں. کوئی میزائل تو نہیں، ایسے تو نہیں تھوڑی میزائل دیتا ہے. لیکن پاکستان ہمیشہ انڈیا اور اسرائیل سے ڈرتا رہا ہے. پاکستان ہمیشہ انڈیا اور اسرائیل سے اس طرح ڈرتا رہا ہے کہ یہ ماضی میں بھی ہمیں یہ کہا گیا، کہ یہ ہماری اخباروں میں بھی لکھا گیا، پاکستان کی کتابوں میں بھی لکھا گیا، اور پولیٹیشنز نے بھی یہ کہا کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہیں they wanted to attack Pakistan's nuclear installations. یہ بات 90s کی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہ اگر پاکستان کی نیوکلیر انسٹالیشن پہ حملے کر دیں تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہی ختم ہو جائے گا. سو یروشلم پوسٹ جو ہے اس نے ابھی یہ خبر دی کہ یہ جو پاکستان ہے وہ اسرائیل کو، ایران کو یہ دے گا. ایران پھر یہ کوئی 2800 کلومیٹر تک، 2800 کلومیٹر تک یہ میزائل جو ہے وہ جا سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ ایران اور پاکستان جو ہے اس کی کہنے کے اوپر جو OIC کے جو فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا سعودی عرب کے اندر، جس میں ایران نے جو حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل پر اپنا موقف دیا ہے. ٹھیک ہے. سو ایران اور پاکستان کے کہنے پر یہ کیونکہ اجلاس ہوا ہے، سو اسرائیل کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید یہ پاکستان جو ہے وہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے کیوں اسماعیل ہانیہ کے قتل پر یہ ریکویسٹ کی ہے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ OIC جو ہے وہ پاکستان، جب انڈیا نے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تھا
تو OIC تو ہلی بھی نہیں تھی. ہم تو OIC کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ خدارا ایک سیشن ہی کر دو کشمیر کے اوپر، لیکن کوئی نریندر مودی صاحب کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی ملک نریندر مودی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. کوئی ملک ڈاکٹر جے شنکر کو تیار نہیں. مسلمان ملکوں میں چھوڑے باقیوں میں، مسلمان ملک، تب سے تو پاکستانیوں کا OIC سے ایمان ہی اٹھ گیا ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے. ایک بات. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، یہ ضرور ٹھیک ہے کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ ہٹ کرنے کے لیے، مطلب ہمارا جو میزائل سسٹم ہے وہ انڈیا کا جو آخری جو کونا ہے ادھر بھی ساؤتھ تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ارد گرد بھی جہاں پہ پاکستان چاہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. لیکن پاکستان نے اپنی ڈیفنس پالیسی میں صرف اور صرف انڈیا کو رکھا ہے، کسی اور کو نہیں رکھا. اب اس حوالے سے یہ جو بات ہے کہ جی بیلسٹک میزائل پروگرام، دیکھیں کوئی ملک میزائل پروگرام بیچتا نہیں ہے، ٹھیک ہے ہی، اور ایران کے پاس پہلے ہی بیلسٹک اور کروز میزائل کا ایک بہت بڑا نمبر آلریڈی موجود ہے. اب یہ کیوں کیا گیا ہے، اس کی وجوہات ہیں. پہلی بات کہ پاکستان کو اس جنگ میں لایا جائے. دوسری بات، پاکستان کی امریکہ سے تعلقات خراب کیے جائیں. دیکھیں جو یروشلم پوسٹ ہے نا، میرا نہیں خیال وہ پاکستان کو بہت اچھے انداز سے سمجھنے ہوگا، لیکن یروشلم پوسٹ کو جو ایڈوائز کرنے والے لوگ ہوں گے وہ پاکستان کو بہت اچھے انداز سے پہنچتے ہیں. اور یروشلم پوسٹ میں دیکھیں، میری بات سنیں، دنیا کے جو بڑے ممالک ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم کیسے کر کے کس ملک کے ساتھ کیا کریں گے تو کیسے چیزیں ہوں گے. جو پاکستان کو کیسے پریشان کرنا ہے، ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کو پریشان کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ اس کو انگیج کر دو مسلم ورلڈ میں، اس کو انگیج کر دو انٹرنلی، اس کو انگیج کر دو. فوج جو ہے پاکستان کی فوج کے خلاف کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے پاکستان کے اندر افراتفری پھیلے. آپ کو پتہ ہے، میں اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں، جو پاکستان کا بوم ہے اس کو اسلامک بوم بھی کہا جاتا تھا. مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی کہ بوم تو کوئی یہ نہیں کہتا ہمارا ہندو بوم ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس جیوش بوم ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ ہمارا جو بوم ہے وہ کرسچن بوم ہے. تو یہ پاکستان کے بوم کو کیوں اسلامک بوم کہنا ہے شروع کر دیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک کوشچن ہے نا. دیکھیں شروع سے ہی پاکستان جو ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی ایک لیبارٹری ہوگی. اچھا، اس چیز نے بھی بڑا شور ڈالا کہ یہ لیبارٹری کیا چیز ہے. پاکستان جو ہے وہ اسلام کی لیبارٹری ہوگی. نہیں، لیبارٹری کیا چیز ہے؟ مطلب پاکستان کو ہمیشہ شروع سے یہ رہا ہے کہ ہم کچھ ہم لیڈرشپ لینا چاہتے تھے. بیسیکلی پرابلم یہ ہے. آپ ماضی میں چلے جائیں نا، سکسٹیز میں تو یہ جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں یہ ذرا بھی پسند نہیں کرتے تھے پاکستان کو. میں آپ کو تھوڑے دن پہلے کی بات بتاؤں، ابھی بلکہ میں ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوں کہ ہاؤ پاکستان سیز دس اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ اینڈ یہ جو وار آن غزہ ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کو تو عربیوں نے، عرب ممالک نے لفٹ ہی نہیں کرائی ذرا بھی. آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان کو ذرا بھی لفٹ نہیں کرائی گئی. جب عرب ممالک along with انڈونیشیا ڈیلیگیشن لے کے 5 پرماننٹ ممبرز تک پہنچے تاکہ غزہ میں سیز فائر کرایا جائے، تو پاکستان کو کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا. کیوں بھلا؟ کیوں نہیں ساتھ لے کے گئے؟ میں نے اس پہ شور بھی کافی ڈالا تھا. کیوں نہیں لے کے گئے؟ اس لیے نہیں لے کے گئے کہ اگر ساتھ لے کے گئے تو یہ کشمیر کی بات کریں گے. پاکستان کو لے کے جانے کے لیے تو بہت ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان فوراً چیمپئن بننا شروع کر دیتا ہے، اور پاکستان اپنے قد سے بڑی باتیں کرنے شروع کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس میزائل پروگرام ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر پروگرام ہے، پاکستان کی فوج بڑی ہے. تو امیڈیٹلی جسے وہ کہتے ہیں نا آپٹکس بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ جو آپٹکس بدلتے ہیں اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے نا وہ nobody likes it. ٹھیک ہے جی. اور مجھے یاد ہے کہ بہت سارے پاکستانی جب 1999 میں پاکستان نے نیوکلیر ویپن ٹیسٹ کیا تو باہر تھے. تو جب کبھی وہ پاکستان آتے تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے جب پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا نا ہماری بڑی عزت بن گئی تھی باہر. یہ سارے لوگ کہتے ہیں، سارے پاکستانی جو باہر ہیں وہ کہتے ہیں جب پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا ہماری بڑی عزت بن گئی. اور اس کی ایک ہی وجہ تھی. There was a one logic for that. میں نے کہا جی کیا لاجک تھی؟
انہوں نے کہا اس کی لاجک یہ تھی کہ ان ملکوں کے پاس فوجیں نہیں تھیں، ان ملکوں کے پاس اس طرح میزائل پروگرام نہیں ہے، اس ملکوں کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ ایک ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ سو پاکستان کے پاس جب نیوکلیر ویپن آیا، پاکستان نے جب ٹیسٹ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ عالم اسلام میں کوئی ملک ہے، تو اس چیز کی کنفیوژن رہی ہے ہمیشہ۔ سو سوسائٹیل اسکیل پہ ڈفرینٹ اپروچ رہی ہے، اسٹیٹ لیول پہ ڈفرینٹ اپروچ رہی ہے۔ تو اسٹیٹ تو کبھی ایسے بات نہیں نہ کرتی کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہم سعودی عرب کو جو ہے نا 5 سال تیل دے دیو ہمیں اور ہمارا پروگرام لے لو، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی ایسا چیز تھوڑی کرتا ہے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ایران، ہم تو ایران سے تیل نہیں لے سکتے، ہم تو ایران سے گیس نہیں لے سکتے، ہم تو ایران سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، ہماری تو ٹریڈ ہی بند ہے، تو ہم ان کو میزائل پروگرام دیں گے کہ وہ اسرائیل کو ماریں۔ لیکن یہ ایک جو جیروسلم پوسٹ ہے اس نے ایک ماحول بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور امیڈیٹلی ظاہری بات ہے انہوں نے کہا جی دیکھیں جی پاکستان دے سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے پاکستان کے پاس ہے، لیکن ہم یہ تھوڑے کریں گے کہ ایران کو دے دیں، ہم یا کل کو سعودی عرب کو دے دیں۔ ہاں سعودی عرب کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، اور وہ کمٹمنٹ تو ڈفرینٹ اسٹائل کی ہے۔ وہ کمٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ if the house of Saud is in danger the Pakistan will come to rescue۔ وہ کمٹمنٹ یہ نہیں ہے کہ if Saudi Arabia is in danger we will come to rescue، یہ بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ہماری جو کمٹمنٹ سعودی عرب سے ہے کہ ان کیس دیر از این اٹیک آن دا 2 holy mosques، اف دیر از این اٹیک آن خانہ کعبہ، ٹھیک ہے، تو پاکستان ول کم۔ اگر خانہ کعبہ پہ کوئی دنیا کی طاقت حملہ کرتی ہے، جو کہ کس نے کرنا ہے، ظاہر بات ہے کوئی نہیں کر سکتا، کون کسی کی ول اٹیک ویٹیکن سٹی، کون ہے ویٹیکن سٹی پہ اٹیک کرے گا، ٹھیک ہے۔ سو اگر خانہ کعبہ پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی اپنی فورسز، اپنا نیوکلیر ہر چیز کو یوز کر دے گا، یہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، یہ پاکستان نے بار بار کہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب یمن، لیکن تھوڑا میں سے نیچے بھی آؤں نا، تو سعودی عرب کو جب بھی کوئی ملک ٹارگٹ کرے گا، میری ایک آبزرویشن یہ ہے کہ پاکستان ول کم آؤٹ آف اٹس کمفرٹ زون۔ تو یہ جو ہم نے تھریش ہولڈ مینٹین کی، اس سے بھی تھوڑا نیچے آ جائے گا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل جو یمن میں ایران سعودی عرب نے حملے کیے تھے، اگر سعودی عرب مشکل میں پڑ جاتا، سعودی عرب مشکل میں پڑ جاتا اور سعودی عرب کی پوزیشن یہ ہوتی کہ وہ کمزور ہو رہا ہوتا یا خود حملے نہ کر رہا ہوتا، اس پہ حملے ہو رہے ہوتے، اس پہ اٹیک ہوتا، تو پاکستان کسی نہ کسی لیول پہ ضرور سپورٹ کر رہا ہوتا۔ لیکن کیونکہ پاکستان جو ہے اس نے محسوس کر لیا کہ یہ وار سعودی عرب نے خود انیشیٹ کی، سو پاکستان ول ناٹ جمپ انٹو اٹ۔ اینڈ دین آپ کو مجھے جو اطلاع ملی تھی، آئی ہرڈ اٹ فرام سم ویئر، پاکستان واز آفرڈ $12,700 فار ون سولجر، کہ اگر آپ ایک US سولجر بھیجیں تو ہم مہینے کا $12,700 آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے پتہ نہیں کتنے پیسے فوجی کو جائیں گے، کتنے پیسے آرمی کو جائیں گے، حکومت کو جائیں گے، اس طرح کر کے وہ کوئی تھی، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن پاکستان نے ریفیوز کر دیا کہ وی ول ناٹ دیٹ، بیکاز یمن بھی مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم اس پہ نہیں جانا چاہتے۔ جس پہ مجھے یاد ہے UAE کے کوئی منسٹر تھے، ہیلتھ یا منسٹر پتہ نہیں کون تھے، اس نے دھمکی لگا دی ہمیں، اس نے کہا ان کی کیا ایسی کی تیسی، یہ ہمیں اپنے فوجی نہیں دیتے، کیونکہ خود تو لڑ نہیں سکتے وہ، ظاہری بات ہے ان کے مسئلے مسائل ہیں۔ سو یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ہیں۔ سو ہم نے بہت ساری کنفیوژنز ماضی میں خود پھیلائی ہیں، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم نے بہت ساری کنفیوژنز ماضی میں خود پھیلائی ہیں، بہت زیادہ کنفیوژنز پھیلائی ہیں ہم نے، اور اتنی کنفیوژنز پھیلائی جس کا لوگوں نے پھر بڑا مس یوز کیا۔ اور پھر ہمیں شوق تھا لیڈر بننے کا، عالم اسلام کا، جس بات کو عالم اسلام نے ہمیں بڑا رگڑا، انہوں نے کہا جی یہ کون ہوتے ہیں، ہم عربی ہیں، ہم آپ کو پتہ ہے جب بھی جو عرب ممالک ہیں وہ کرتے ہیں کوئی اجلاس وغیرہ کرتے ہیں OIC کا، تو وہ کہتے ہیں عرب OIC سمٹ، مطلب OIC وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہیں لیکن ہم عربز بھی اس کو ڈیل کریں۔ سو پاکستان کی پوزیشن تو اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہمارے کو ایران سے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں، ابھی 6 مہینے پہلے تو ہم ایک دوسرے کے اوپر بم مار رہے تھے، تو اسماعیل ہانیہ ہمارا کیا لگتا ہے، یا ہم تو پاکستان میں بڑے کلیئر ہیں، عرب دی پیلسٹائن ڈزنٹ سپورٹ پاکستان's کشمیر کاز، نو بڈی سپورٹ پاکستان's کشمیر کاز۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی جو حکومت ہے یہ اتنا بڑھ چڑھ کے کیسے جا کے سپورٹ کرتی ہے،
فلسطین کے، بس ٹھیک ہے، درمیانہ سا آپ سپورٹ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں ایک ڈپلومیٹک دیکھ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری حکومت کیونکہ ان پاپولر ہے، جب حکومت ان پاپولر ہوتی ہیں ان کو لارجلی کچھ ایسی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینی پڑتی ہیں جس سے ریلیونس بڑھے، تو ہمیں دوبارہ وہ بار بار اسلامک فولڈ میں جانا پڑتا ہے، اینڈ دین پھر میڈیا میں بھی ہائی لائٹ ہونا پڑتا ہے، میڈیا بھی خوش ہوگا اس سے کہ ہاں جی واہ جی بلے جی حکومت نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے فلسطین کے حوالے سے. سو یہ اٹس آل اباؤٹ اس یہ سارے کا سارا جو ہے. پھر ہم نے بہت سارے جو فلسطینی لڑکے وہاں پہ کام پڑھ رہے تھے ڈاکٹر، ان کو پاکستان بلایا ہے، ان کو پاکستان کے میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن لیں گے جو ٹاپ آف دا لائن پاکستان کے میڈیکل کالج ہیں. کنگ ایڈورڈ واقعی ان کے گلوبل ہے، کیونکہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں وہ دنیا میں کافی جانے جاتے ہیں، ایک اچھا ان کی ریپوٹیشن ہے. تو اس انداز میں ہم ایران کو کوئی نیوکلیر وہ میزائل پروگرام نہیں دینے جا رہے. اگر ہم ایران کو میزائل پروگرام دیں گے تو دیکھیں، اگر دنیا کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے کہیں ماضی میں ایسی سٹوریز آئی ہیں کہ پاکستان نے نارتھ کوریا سے کچھ لے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو امریکنس تو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کو دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے اوپر سے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ہم تو ٹریڈ نہیں کر سکتے یار، ہم تو ہمیں تو گیس اور تیل کہاں سے منگوانا پڑتا ہے اللہ کے بندو، کہاں سے گیس اور تیل منگوانا پڑتا ہے. ہماری تو حالات ہی بڑے عجیب قسم کے ہیں، ہمارے تو اتنے برے حالات ہیں اس سینس میں تو اس چیز میں بڑا پیٹتا ہوں، شور ڈالتا ہوں، کیوں نہ میں تیل منگواؤں ایران سے جب مجھے سستا پڑتا. مجھے تو ڈاکٹر جے شنکر کی بات کھا گئی، اس نے کہا کہ میری عوام غریب ہے، میری پر کیپٹا انکم کوئی $2500 ہے، مجھے یہ بتاؤ میں سستا تیل کیوں نہ لوں. میری پر کیپٹا انکم $35,000 نہیں ہے، میں $40,000 نہیں کماتا، میرے انڈینز تو پاکستان میں تو 1400 ہے، ان کی تو ہم سے بھی گزار اٹھتے ہوئے. تو ہم جو ہے وہ کیوں نہ منگوائیں ایران سے تیل. لیکن ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اتنے ہم جو گئے ہوں پلوان ہوں تو ہم منگوا نہ لیں. ہم ادھر سے تیل کی بوندی نہیں منگوا سکتے اور ادھر سے میزائل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی مس کیلکولیشن ہے. یہ جو یروشلم پوسٹ کو جو فیڈ کرنے والے نا وہ ہمارے دوست ہی ہیں جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ماضی میں مجھے یاد ہے کہ جب ٹرمپ آیا تھا 2016 کی بات، تو ٹرمپ آیا ہے تو افغانی جو تھے ایک سابق ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اس نے نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل لکھ دیا کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے نا یہ خطرے میں، اس کو رول بیک کریں. 2016 کی بات، 17 کی میرے کا، اچھا انہوں نے کہا 17 کی، سوری ناٹ 16. مجھے وہ بڑا اچھے سے یاد ہے، میں نے وہ دیکھا، میں نے کہا یار یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں. تب میں آئی اسٹارٹیڈ اپیئرنگ آن میڈیا پہ میں آتا تھا، تو میں نے آئی اسٹارٹیڈ گیو این انٹرویو ٹو دا ویون نیوز جو انڈیا کا ایک بڑا اچھا انگلش چینل ہے. تو میں نے اس کو انٹرویو دیا اس کے اوپر بڑی لمبی. پھر ایک CIA فارمر CIA کا بندہ تھا وہ بھی میرے ساتھ تھا، اور ایک مجھے اس اینکر کا نام بھول گیا، اب چھوڑ کے وہ امریکہ چلا گیا. تو اس نے اور میں نے اور ہم نے اس کے اوپر بڑی لمبی آدھا گھنٹہ بات کی کہ پاکستان کا جو ہے پرمیسو ایکشن لنک سسٹم، پاکستان کے جو نیوکلیر پروگرام ہے کو مذاق نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے ہیوی قسم کے جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو سیف گارڈز ہیں، پاکستان اس کو بڑا پراپرلی امپلیمنٹ کرتا ہے. دنیا کو اس چیز کا پتہ ہے، امریکیوں کو پتہ ہے. یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ میزائل گلی دے پچھلی کھڑکی جو نکل جائے، ایسے میزائل تو نہ ہوا. یہ تو کوئی یہ اپنا گاجر مولی تھوڑی ہے، یہ تو میزائل ہیں جو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک چلتا ہے، خیر نہیں ہو، نو پرابلم. یہ ہوتی ہیں چیزیں. یروشلم پوسٹ کو بھی اسی طرح چیزیں فیڈ کی گئی ہیں، نو پرابلم. یہ میڈیا کا کام ہے اسپیکولیٹ کرنا حالات ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی تو کال کر دی نا OIC کا سیشن فار اسماعیل ہانیہ. حالانکہ میں تو پوچھوں ان سے، ہمارا تو کوئی کال کرتا کوئی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. جب کشمیر کے مسئلے میں تو ہم نے کیوں ادھر جا کے چودھری بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، یہ ہماری لیڈرشپ بھی بتا سکتی ہے. لیکن آئی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ وچ ول کریٹ اسپیکولیشنز، اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دا اسٹیٹ ہیو ٹو کلیریفائی اٹس پوزیشن. اور ایک ہم لائم لائٹ میں آئیں. میرا خیال ہے دیز آر ناٹ دا ٹائمز ان دیز ٹیسٹنگ ٹائمز اکنامکلی when the country is going through difficult situation.
اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے ان مائی انڈرسٹینڈنگ۔